رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اس دن اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لاہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو 100 غلام آزاد کروانے کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اور اس کے نامہ اعمال سے 100 گناہ بھی ختم ہوں گے۔ عزیز دوستو، بعض لوگوں کو اپنے گھر میں خون کے قطرے دیواروں پہ، زمین پہ، چھت پہ یا کپڑوں پہ نظر آتے ہیں، اور کپڑوں میں بھی زیادہ تر قمیض پہ یا بنیان کے اوپر نظر آتے ہیں۔ یا بعض اوقات الماری کے اندر آپ نے دھلے ہوئے کپڑے رکھے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو پہننے کے لیے باہر نکالتے ہیں تو وہ پھٹ چکے ہوتے ہیں یا ان پہ خون نظر آتا ہے۔ یا بعض اوقات آپ کو اپنے گھر کے کمروں میں سے ہڈیاں نظر آتی ہیں یا ہڈیاں ملتی ہیں۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں یہ جادو کی علامت ہے، اور اس طرح کے جادو کا علاج آپ ایک دن میں کر سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص جادوگر کے پاس اس نیت سے جائے کہ وہ آپ پہ جادو کروا کے آپ کو ڈرا سکے، آپ کو پریشان کر سکے، تو وہ جادوگر کے پاس جا کے بتاتا ہے کہ وہ آپ پہ ایسا جادو کرے جس سے آپ پریشان ہو، یا آپ کو ڈر محسوس ہو، یا آپ کو معلوم ہو کہ آپ پہ جادو ہو رہا ہے۔ عزیز دوستو، اس طرح کا جادو جادوگر 1 یا 2 گھنٹے کے اندر اندر کر لیتا ہے۔ یہ جادو بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی سے اثر دکھاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس وقت جادوگر شرکیہ کلمات یا اپنے تعویذات پڑھ کے آسمان کی طرف خون پھینکے گا تو وہ خون آپ کے گھروں میں نظر آئے گا۔ اس کے برعکس جادوگر کبھی پانی کے چھینٹے بھی پھینک سکتا ہے، یعنی کہ وہ آسمان میں اپنی طرف پانی اٹھائے گا اور وہ پانی کے قطرے آپ کے اوپر گر جائیں گے۔ یا بعض اوقات وہ پیلے رنگ کی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جادوگر کے پاس اس وقت کون سی چیز موجود تھی، اور وہی چیز جادوگر استعمال کرے گا اور وہ اسی وقت وہ چیز آپ کے پاس نظر آئے گی۔ بعض اوقات آپ کو وہ خون تھوڑی دیر میں نظر آئے گا، اور بعض اوقات وہ خون تھوڑی دیر کے بعد غائب بھی ہو جائے گا، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ خون کے قطرے غائب نہیں ہوتے۔ تو عزیز دوستو، اس طرح کے جادو کا علاج آپ ایک دن کے اندر اندر کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جیسے ہی آپ کو خون کے قطرے یا پانی یا پیلے رنگ کی کوئی بھی چیز اس طرح سے گری ہوئی نظر آئے تو اسی وقت آپ ایک پانی کا گلاس لیں، اس کے اوپر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے گھر کے تمام کونوں پہ وہ پانی چھڑک دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے تمام کونوں میں ایک ایک بار اذان دے دیں۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا جادو اسی وقت ٹوٹے گا بھی، اور جادوگر جو مرضی کر لے آپ پہ دوبارہ خون کے چینٹے نہیں آئیں گے۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو کوئی ہڈی یا خون کے قطرے نظر آئیں اور اگر آپ اس کی پرواہ نہ کریں یا آپ کو سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا چیز ہے، تو یاد رکھیں اس طرح کا جادو بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اور وہ بیماری شروعات میں تو بہت ہلکی سی محسوس ہوگی، آپ اپنا چیک اپ بھی کروائیں گے لیکن وہ چیک اپ بھی بالکل نارمل آئے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بیماری تبدیل ہوتی جائے گی، جبکہ آپ کی میڈیکل رپورٹس تو بالکل کلیئر ہوں گی، لیکن آپ کی بیماری روز بروز بڑھتی جائے گی۔ تو یاد رکھیں، جب بھی آپ خون کے قطرے یا کوئی ہڈی اپنے گھر میں محسوس کریں یا دیکھیں، اسی وقت 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک پانی کے گلاس پہ دم کر کے وہ پانی تمام گھر کے کمروں کے کونوں پہ چھڑک دیں، اور یاد رکھیں اس پانی کے اوپر آپ نے چلنا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ایک مرتبہ تمام کونوں پہ آپ نے اذان دے دینی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جہاں جہاں اذان کی آواز آتی ہے وہاں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے